شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں، اور ان کی جو نرمی سے قبض کرتے ہیں، اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، پھر ان کی جو حکم کی تدبیر کرتے ہیں۔ جس دن کانپے گا زلزلہ یعنی قیامت کا لرزہ، اس کے پیچھے ایک اور لرزہ ہوگا۔ کچھ دل اس دن کانپتے ہوں گے، ان کی نظریں نیچی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم دوبارہ پلٹائے جائیں گے؟ کیا ہم جب بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ایک نقصان دہ واپسی ہوگی، مگر وہ صرف ایک زوردار آواز ہوگی تو وہ یکایک زمین میں ظاہر ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب ان کے رب نے انہیں پاک وادی طویٰ میں پکارا اور فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی دوں تاکہ تو ڈرے۔ پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر بھاگ گیا اور لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرے۔ کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے یا آسمان کی جسے اللہ نے بنایا؟ اس نے اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے سنوارا، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کا دن نکالا، اور اس کے بعد زمین میں پھیلایا، اس میں سے پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور پہاڑوں کو مضبوطی سے گاڑ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے کیا۔ پھر جب وہ بڑی مصیبت یعنی قیامت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا، اور جہنم کو ہر اس شخص کو دکھایا جائے گا جو حد سے گزرا ہو، جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکے رکھا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ لوگ تم سے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا خبر وہ کب آئے گی؟ اس کا علم تو صرف تمہارے رب ہی کے پاس ہے۔ تم صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس سے ڈرتا ہو۔ قیامت اس دن ایسے لگے گی جیسے وہ بس شام یا صبح کا ایک لمحہ دنیا میں ٹھہرے ہوں۔